والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع
قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و حاضرین کرام، مختصر حمد و نعت تو بعد آپ حضرات دے سامنے اللہ رب العزت خالق کائنات دے مقدس کلام قرآن کریم فرقان حمید چوں مختصر جہا جملہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العزت خالق کائنات نے اس مختصر جے مگر جامع جملے دے اندر اپنے پیارے لاڈلے گہرے دوست حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام دا پیارا پیارا سونا سونا ذکر پاک فرمایا۔ گزشتہ جمعہ بھی پیارے ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے اندر آپ حضرات دے سامنے ایک تذکرہ کیتا اور اج بھی انشاءاللہ انہاں دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک دے 16ویں پارے سورت مریم شریف دے اندر رب العزت خالق کائنات نے انج ارشاد فرمایا ہے، وَذْكُرْ، اور یاد کر، مطلب کہ یہ تذکرہ کر، یاد کر۔ اس سب تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم سید عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن انہوں نے نازل فرمایا ہے اور انہوں دی یاد دے اندر ساڑی ہدایت واسطے ساڑے واسطے بھی ہے، ہدی للناس بن کے ہے، ہدی للمتقین بن کے ہے۔ تو سامعین و حاضرین کرام، رب العزت خالق کائنات فرماتا ہے کہ یاد کرو اے پیارے حبیب علیہ السلام فی الکتاب، قرآن پاک دے اندر الکتاب الف لام معرفت ہے، کتاباں کئی نے، آسمانی کتاباں 4 اللہ پاک نے بھیجیاں، صحائف بھیجن، اور تو اپنی آسمانی کتاباں چوں اس دا نام ایک نہیں کئی نام ارشاد فرمائے نے، لیکن انہاں چوں وہ کتاباں ضرور نے، وہ کتاب دی شکل چ ہے نے، لیکن جدوں قرآن پاک دی واری آئی تے رب نے الکتاب ذکر فرمایا ہے، الکتاب، کیونکہ کتابن یا کتابن کتابن اے اسم ہے نکرہ، نکرہ عام ہوتا ہے، لیکن الف لام معرفے دی نشانی ہے۔ الف لام اسم تے لگ جائے تے او معرفہ ہو جاندہ ہے، معرفہ کہندے نے خاص نو۔
کتاباں تے آسمانی اللہ پاک نے ہور بھی نازل کیتیاں نے، ہاں جی، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، دیگر صحائف نے، لیکن چونکہ قرآن ساری آسمانی کتاباں چو افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، اس واسطے جدو قرآن پاک مراد ہوندی ہے تے 30 سپاریاں چ اللہ رب العزت خالق کائنات فرماندا ہے کتاب نہیں الکتاب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کرو پیارے حبیب علیہ السلام کتاب دے اندر یعنی قرآن پاک دے اندر، یاد تازہ کرو، ہاں تذکرہ کرو۔ کیدا تذکرہ کرنا ہے؟ ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا۔ رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو خاص کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر یہ افضل و اعلیٰ کتابی اے پیارے حبیب علیہ السلام آمینہ دلال بے مثل و بے مثال علیہ السلام، یاد کرو گویا اللہ پاک اپنے پیارے دی یاد کرانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا چ رہن والے ہو، مینوں منن والے ہو، میرے حبیب دے نام لیوا، میرے حبیب دے منن والے ہو، تسی یاداں تازہ رکھیا کرو، یاد کرو میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو، کیونکہ انہوں نے زبردست بے مثل کارنامہ ہائے سار انجام دیتے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک کون؟ ابراہیم۔ وہ کیڑیاں شان نال ہے؟ فرمایا میرا خلیل، میرا پیارا نبی، میری طرفوں بھیجا ہے رسول، او ابراہیم علیہ السلام، او کون صدیق بھی ہے تے میری طرفوں دتے علم نال غیب دیاں خبراں دین والا نبی بھی ہے۔ انہو کانا صدیقا نبی ہے، صدیق ہے۔ اور میں دی ونڈ پچھلے جمعہ بڑی وضاحت نال کی تھی، دوبارہ وہ دی وضاحت دی ضرورت نہیں، شاید جنہ نے جمعہ پڑھے انہوں نے پتہ ہے کہ میں صدیق دی بڑی ونڈ کی تھی۔ بس اینی کہ صرف یاد رکھیو، میں تفصیل دے اندر نہیں جاندہ۔ ایک ہندہ صادق، ایک ہندہ صدیق۔ صادق وہ ہندہ جیویں کوئی کم سرزد ہویا ہے، جیویں دا واقعہ ہوئے اوویں بیان کر دے، سچا واقعہ سچ بولن والے نو صادق کہندے نے۔ سید ارشاد فرماؤں ہے جنہیں میں تمہیدی طور تے تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ابراہیم نو اپنا خلیل، ادھا مانا ہے گہرا دوست بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے۔ ازمیشاں بھی پھر اونیاں ہوندیاں نے، جنہ کوئی دوست ہوئے نا اللہ دا اونیاں ازمیشاں بھی ہوندیاں نے۔ ازمیشاں بڑیاں ازمیشاں اللہ پاک نے ازمیشاں پایا، کتے مال دے بارے جو ازمیش کیتی پورے اترے ہیں، کتے جناب محترم اپنی اللہ نے پیارے ابراہیم دی جان دے متعلق ہے ازمیش کرائی، امتحان چپایا، ادھر بھی پورے اترے۔ وہ میں آج تانوں واقعہ سنانا ہے۔ اور اس جان تو بعد اپنے لاڈلے بیٹے دی اللہ دے رستے دے اندر جان دے دین دے بارے چ بھی رب نے امتحان چپایا، اس امتحان ازمیش بھی پورے اترے۔ ایویں رب العالمین خالق کائنات نے اپنا گہرا دوست نہیں بنایا، امتحان بڑے بڑے سخت لینے
اور سخت تو سخت تر امتحان چ اللہ کریم نے ہی اپنے فضل و کرم دے نال اپنے گہرے دوست نو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیاں نے. اور سامعین و حاضرین کرام بات یاد رکھنی ہے، رب العالمین خالق کائنات دے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ولادت باسعادت پچھلے جمعہ عرض کی تھی. اللہ پاک نے دیکھا بھائی مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک بادشاہی نمرود بن کنان بے ایمان شیطان دا ساتھی مشرک خود خدائی دعویٰ کرنے والا اپنی طرف لوکاں نو رغبت دلاوے کہ میں تو اڈا الہ، میں تو اڈا خدا. اور یہ پچھلے جمعے وضاحت نال بیان ہویا ہے. بہرحال اللہ پاک دی غیرت نے جوش ماریا تے رب العزت خالق کائنات نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام دی ولادت دا انتظام فرما چھڈے. بڑیاں بڑیاں رکاوٹاں، بادشاہی رکاوٹاں، شہنشاہی رکاوٹاں پئیاں، لیکن پیارے خلیل دے سامنے ہر رکاوٹ پاش پاش ہو کے رہ گئی. خالق کائنات تو میری طرفوں نبوت و رسالت تے فائز ہیں، ان تیری میں ولادت بھی کروا چھڈیے، ان تہ خانے تو نکلو تے مشرکاں دا رد کرو، بے ایماناں دا رد کر کے میری توحید دا پرچار کرو، اپنی نبوت و رسالت دا ڈنگا بجاؤ. ہاں قوم شرک چ مبتلا ہے، ستارہ چڑھ ہے تے او دی پوجا کرن لگ پیندے نے. یہ بھی پچھلے جمعہ عرض کیتا ہے جے سو اپنا کیا نام ہے چاند طلوع ہوندا ہے تے او دے اگے سجدہ کرن لگ پیندے نے، تے جے سورج نکلدا ہے تے او دے پجاری بن جاندے نے. قوم دا حال بھی تو کوئی نہیں سی نا. تے کدی جناب انہاں نے بت بنائے نے، او نمرود مردود دے شکل و صورت دے تے او دے اگے چک دین. قوم تقریباً پوری دی پوری کدھر ہے؟ شرک چ مبتلا ہے، مشرک قوم ہے. اللہ اکبر. آپ نے پھر زبردست دلائل دی روشنی چ اس قوم دی تردید کی تھی تو انہوں نے سبق سکھایا. انہوں نے تلخ تے لگنا ہی سی، کیونکہ الحق و مرن، حق کوڑا ہوندا ہے. حدیث پاک چ الحق و مرن، حق کوڑا لگدا ہے. تو او چونکہ کانے سن، وہ گمراہ سن، مشرک سن، پیڑے ہو سن، برائی انہاں چ سی، کان انہاں چ سی. انہاں نو تلخ لگدی سی بات کہ اے جوان ساڈی مخالفت کردا ہے، اسی جس الہ دے سامنے چکنے ہیں اے انکار کر چھڑدا ہے، اے ہو ہی نہیں سکدا، یہ اپنیاں دلیلاں دین لگ پیندا ہے. او جناب ہلچل مچی ہوئی ہے سجے کھبے آلے دوالے. کوئی جناب کسی طریقے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا چاہتا ہے، کوئی لوکے آ کے ویندا ہے، کوئی اونجا آ کے ویندا ہے، کوئی 10 آ کے 20 100 200 کم و بیش ٹولیاں دیاں ٹولیاں بن کے رب دے پیارے خلیل نو ویکھدے نے. اے ایک جوان اٹھ کے پوری قوم دی مخالفت دیا کرنا، انہوں ویکھیے تے صحیح یہ ہے کیڑا ہے. لیکن حق والا ایک بھی ہوئے نا تو پوری قوم تے حاوی ہوندا ہے. حق والا ہوئے صحیح، ہوئے حق والا. اور تسی دیکھو اسلام دے اندر اے جنگاں جدوں ہوئی ہیں، غزوہ بدر ادھر 313 ادھر 1000 دے قریب کافر بے ایمان مشرک. تے اسی طرح ہی اور جنگاں دے حالات پڑھ کے دیکھ لو. کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. بہت ساریاں کم جماعتاں بہتیاں جماعتاں تے کثیر جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے، اللہ دے حکم نال آ جاندیاں نے، اللہ دے اذن نال آ جاندیاں نے. او کیڑیاں جماعتاں نے جڑیاں غالب ہوندیاں ہوندیاں گھٹ نے نفری دے لحاظ نال، آلات عرب دے لحاظ نال. اور مطلب اے چیزاں دنیاوی جڑے آلات حرب یا تعداد، کھان پین گھٹ، آسائش گھٹ، آرام گھٹ، لیکن انہاں دے دل چ اللہ پاک دی محبت نبی پاک دا عشق موجزن سی. ہاں اس واسطے اے ہمیشہ
اللہ رسول والیاں خدا مصطفیٰ والیاں قلیل جماعتاں بے ایمان مشرکاں کافراں بدبختاں بے نصیباں تے غالب ہی رہیاں نے تو انشاءاللہ غالب رہن گیاں. کیوں؟ رب دا وعدہ ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کریم دا کلمہ ہمیشہ بلند بلند رہے گا. ہاں ہاں یہ اللہ پاک دا وعدہ ہے. میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنے والی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اللہ پاک نے جلدی جلدی جوان کر دیتا. اس طرح آپ جوان ہوئے 1 مہینے دی عمر شریف آپ 1 سال دے لگ دے نے 1 سال چ 2 سالاں دے لگ دے نے. ایداں ہی آپ 7 سال دے جدوں ہوئے ہون گے 14 سالاں دے لگ دے نے. جدوں آپ 13 سالاں چ گئے نے 26 سال دے لگ دے نے. اور جدوں آپ 17 سال دی عمر سن تے 17 دونا 34 سال دی عمر شریف آپ دی لگ دی سی. اللہ پاک نے اپنے خلیل نو جلدی جلدی جوان کر چھڑیا. ہاں اللہ جو چاہے کر سکتا کہ نہیں. او دی شان ہے بے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے. اور واجبات تے محالات زیر قدرت نہیں. مسئلہ یاد رکھیا کرو اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اللہ پاک نے قرآن جڑے وعدے کیتے ہیں وعدہ خلافیاں انہیں نہیں کرنی. اپنے پیارے مصطفیٰ کریم نو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اول نبی بھی اپنے حبیب نو بنایا تے آخری نبی بھی اپنے حبیب نو بنایا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رب نے یہو جے جڑے وعدے کیتے ان وعدہ خلافی کرے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کریم دے کلمے بدل دے نہیں. ہاں کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا يخلف المیعاد. ایک واضح طور تے قرآن ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کردہ. اور پھر ایک جگہ تے فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ نالوں ود کی اور کیڑا ہو سکتا ہے جڑا وعدے دا زیادہ سچا ہوئے. ہائے ہائے یہ اللہ پاک دی شان ہے وہ کامل قدرتوں والا ہے. تو میرے دوستوں محترم بزرگوں انہیں اپنے پیارے خلیل علیہ السلام نو یہ بلند رتبہ عطا فرمایا ہے. جوانی جلدی جلدی لے چھڑی اور پورا زور جسم پاک چا عطا فرما چھڑیا. کیوں؟ مشرک قوم دا مقابلہ کرنا ہے. انہاں نو ہدایت دے اسباق دسنے نے اور انہاں نو گمراہی تو بچان والے سلسلے دسنے نے. جیڑے بچ جان گے جیڑے من جان گے وہ بچ جان گے. جیڑے انکار کرن گے تباہ تے برباد ہو جان گے. ہاں گل سی. آپ نے جناب محترم جس ویلے اونا دی پوجا پاٹ کرن والیاں چیزاں سچے اللہ نو چھوڑ کے کنو کنو چاند نو سورج نو تاریاں نو الہ منن والیاں باتاں دا سخت رد کر چھڑیا. اگوں جناب اونا مورتیاں دا بھی رد کر چھڑیا جڑیاں نمرود مردود دیاں شکلیں بنائیاں سے. نہ اے الہ نے نہ او الہ نہ او الہ نہ او الہ. کوئی الہ نہیں. سچا الہ کون ہے؟ وہ کہندی ہے مشرک قوم کہندی ہے اے ابراہیم تو کیڑی پوجا پاٹ کرنا ہے؟ تیرا کوئی الہ ہے؟ ساڈے جڑے تو سب دی نفی کری جانا تیرا بھی تو کوئی ہے کہ نہیں؟ آپ فرما دینے جے تانوں میرا سچا الہ ہدایت دے دے وے تے کیڑی کوئی او دے دربار چ کوئی دوری نہیں. آؤ میں تانوں دسنا میں اپنے سچے رب سچے اللہ سچے الہ والے میں اپنا چہرہ کر کے میں او دی عبادت کرنا ہے. آؤ میں تانوں دساں. آپ فرما دے انی وجہت وجہی للذی فطر
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حضرات محترم، اللہ دا قرآن ہے، دعا کریا کرو اللہ پاک سانو صحیح قرآن پاک پڑھن دی تے صحیح سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں بے شک میں اپنا چہرہ کیتا ہے اس اللہ دی طرف جن نے زمیناں نو بنایا آسماناں نو بنایا، ایک اودائی ہو کے رہ گیا، ایک اودائی ہو کے رہ گیا، میں ہر باطل تو جدا، اور فرمایا صرف او دائی ہو کہ او دی طرف توجہ کی تھی، اپنا چہرہ کیتا میں او دی عبادت کرنا، او معبود برحق ہے جن نے پوری خدائی نو پیدا کیتا، زمین آسمان جن نے پیدا کیتا. آپ فرما دینے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکاں چوتے ہے ہی نہیں. او مشرکو تسی ہو رہو ایسا ہو رہا. میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنا لیے، وقت چلتا رہا، قوم نے مخالفت شروع کر دیتی، رکاوٹاں شروع کر دیتی ہیں. ابراہیم اے جوان ادھر نہ آوے ادھر نہ جائے، اوس بازار چ نہ جائے، اے جدھر جاندا ہے نا اے تباہیاں دی تقریر کردا ہے، اے اپنے الہ دی توحید دا اعلان کردا ہے، اپنی نبوت و رسالت دسدا ہے، تے جڑے سچ ساڈے اعلان ہے انہاں دی بڑی تردید کردا ہے. اے ساڈا بھی ستیاناس کری جاندا ہے، ساڈے اعلاناں دی بھی گت بنائی جاندا ہے. ادھر ادھے رستے بند کرو. قوم نے رستے بند کرنے شروع کر دیتے، لیکن اے یاد رکھو جیدہ حامی خود خدا ہوئے او دے رستے کوئی بند کر سکتا. ہاں اس واسطے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، آنکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. شان ہے پیارے خلیل علیہ السلام دا. اللہ کریم نے طاقتاں پریاں نے فرمایا اے پیارے خلیل میں تیرے نال ہاں، تو انہاں دی تقدیر بدلن والا کم کرن دی کوشش کرنی ہے، منن پاویں نہ منن، میری طرفوں تینوں طاقتاں بخشیاں ہوئیاں نے. اے پورے جوان انہاں دا تیس نیس کردا جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری تبلیغ دا حق ادا فرمان دین. چل دیا مسلمانوں ویلا آ گیا کہ آپ دا جڑا چاچا سی نا او دا نام سی آزر. بولو کی نام سی؟ اچھی بولو کی نام سی؟ آزر. چاچے دا نام آزر سی. کئیاں نو پلیکھا لگدا تے کئی بے ادب نے، کئی بے ادبی نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر کئی جاندے نے بے ادبی نال. کئیاں نو پلیکھا لگا تے پلیکھے دی بنا تے آزر نو والد کئی جاندے نے. لیکن جنہاں نو پلیکھا نہیں لگانا او اللہ دے نیک بندیاں نے شروع تائیں مفسرین نے محققین نے اپنی کتاباں دے اندر پلیکھے تو بغیر صحیح راہ نمائی حاصل کر کے تے اگے قوم دی راہ نمائی کیتی گے.
خبردار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد دا نام حضرت طارق ہے، اور طارق جڑے نے او بہت بڑے اللہ پاک دے مقبول بندے سن. ہاں وہ اللہ پاک دے بندے سن، وہ اللہ پاک دی ہی عبادت کردے سن، وہ موحد سن، وہ نیک تے سارے سن. لیکن اے چاچا ایدہ بیڑا غرق ہویا سی تے غرق ہی رہا. اے آزر سی، آزر پلیکھا کئیانو لگیا ہے. لو جی قرآن پاک دے اندر ابن دا لفظ جو آیا، ابی دا لفظ آیا تے اتھے باپ مراد ہے، والد مراد ہے. لیکن دیکھو نا، کہندے جی دیکھو قرآن پاک دے اندر آیا ہے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، اتھو کہندے نے اور بھی کئی آیتاں چ کلمہ ابن یا ابی لفظ استعمال ہویا ہے تے او آزر واسطے تھے ہویا ہے. اتھو پلیکھا لگ گیا، کئیاں نے ہٹ ترمی زید نال کہہ دیتا جی یہ ہوئے اے والد سی، اے باپ سی، اے والد سی آزر. بھائی جان گالے وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جڑے انہاں دے باپ دا نام طارق ہے، اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا نور پاک آدم علیہ السلام دی پشت مبارک چرے ہے، پھر اماں حوا دی طرف منتقل ہویا ہے. اس طرح میرے جتنے آبا گزرے نے نا، میرے والد ماجد سیدنا عبداللہ تک، اور جتنیاں میریاں ماواں گزریاں نے حضرت حوا تو لے کے میری اماں حضرت آمنہ خاتون تک، آپ آقا سرکار فرماندے نے میرا نور پاک پاک پشتا تو پاک ریمہ وال منتقل ہوتا رہے ہے. ذرا سمجھو پاک پشتا تو پاک ریمہ وال سرکار فرماندے نے میرا نور منتقل ہوتا رہے ہے، میں پاک پشتا وال منتقل ہوتا رہے ہیں، پاک ریمہ وال آتا رہے ہیں. آپ فرماندے نے میرے تمام آبا و اجداد امہات اللہ پاک دی بارگاہ دے مقرب گزرے نے، کوئی ہونا جو مشرک نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو دنیا چ تشریف لے آئے نے، اس تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دا نور، نبیاں دے بادشاہ دا نور حضرت ابراہیم دے والد ماجد حضرت طارق دے پشت مبارک دے اندر موجود سی. تے جدو حضرت ابراہیم دنیا جو تشریف لے آئے نے، او ہوئی نور نبی علیہ السلام رب نے حضرت ابراہیم دی طرف منتقل کر دیتا ہے. ہاں تے جے کہیے آزر نو والد شمار کریے تے یہ تے مشرک بے ایمان ہے. پھر نبی پاک دے فرمان نو ٹھکرانا پائے گا. جیڑا نبی پاک دا جیڑا فرمان ٹھکرائے گا وہ کدی مسلمان رہ سکدا نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ نال مختصر طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد طارق سن. طارح یا طارخ، خے بھی ہے تے ہے بھی ہے، یہ دونوں طریقے نال ہوتا ہے تفسیرہ دے اندر اور کتابہ دے اندر پڑھ کے دیکھو. حضرات محترم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چاچا جی جڑے سی نا، کی نام سی انہاں دا؟ نہیں ساڈے نبی پاک دے ایک چاچے دا نام سی حضرت عباس. غزوہ بدر دے اندر نا جس ویلے اے بھی پکڑ کے لیاندے گئے، قیدی بنائے گئے، چھٹن دا ویلا آیا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا ردو علیہ ابی. حدیث دا جملہ یاد رکھو، ردو علیہ ابی، میرے چاچے نو لفظی ترجمہ کیا میرے باپ نو میرے وال رد کر دیو، مطلب کی واپس کر دیو. ردو علیہ ابی، ابی دا لفظ آیا. حالانکہ اوتھے حضرت عباس دا ذکر ہے کہ میرے چاچے عباس نو میرے وال واپس کر دیو، یہ میرے چاچا جی نے، انہاں نو میرے وال واپس کرو. تے حدیث دا جملہ کی ہے ردو علیہ ابی، ابی لفظ آیا ابی، مطلب ہے کہ چاچے نو باپ کہنا عرب چ عام ہے. سمجھے نا؟
ابن دا لفظ عام ہے. اور اسی طرح دادے نو بھی ابن دا لفظ بولیا جاتا ہے تے والد نو بھی بولیا جاتا ہے. ایک کلمہ ابن جڑا ہے اے تیناں واسطے عام ہے. کیڑا؟ چاچے لئی، دادے لئی اور پھر اپنے والد واسطے. تو جڑا لفظ قرآن پاک نے کلمہ آزر واسطے ابن یا ابی دا استعمال فرمایا، ابراہیم دی طرف نسبت کی تھی ہے، اس تو مراد چاچا ہے، نہ دادا مراد ہے نہ والد مراد ہے، صرف اور صرف کون مراد ہے؟ چاچا. بولو کون مراد ہے؟ چاچا. تے چاچا کیڑا ہے؟ آزر، وہ دا نام آ گیا ہے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام دا وصال ہون لگا، نبی دا وصال فرمان لگے. وصال تو پہلے پتر سارے بہ گئے، جتنے پتر ایسے بیٹھے نے. تے آپ نے فرمایا میں تے اللہ دے حضور حاضری دین لگا. تو کلو نفس ذائقۃ الموت دے تحت یہ وکری بات ہے کہ ہورنا دی موت ہو رہے، نبیوں دی موت ہو رہے، یہ وکری بات ہے، یہ تفصیل علیحدہ ہے. فرمایا میں اللہ دے دربار حاضری دین لگا، میرے انتقال دا ویلا ہے، لیکن پترو یہ دسو میرے بعد تسی عبادت کیدی کرو گے؟ میرے بعد عبادت کیدی کرو گے؟ تے پتر عرض کی تھی، قالو انہاں آکھیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. گج کے گج کیا کہو سبحان اللہ. حضرت سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام نے سوال کیتا میرے بعد کیدی عبادت کرو گے؟ تے انہوں نے آکھیا جناب اسیں عبادت کران گے ابا جی، اسیں او دی عبادت کران گے جیڑا تہاڈا الہ، جیڑا ابراہیم نبی دا الہ، جیڑا اسماعیل نبی دا الہ، جیڑا اسحاق نبی دا الہ، جیڑا ساڈے دادے دا الہ سی، ساڈے چاچے دا الہ سی، تے ساڈے والد دا الہ. جیڑا مطلب ہے حضرت یعقوب نبی نو کیا جا رہا ہے جناب جیڑے تواڈے دادے تے تواڈے چاچے تے تواڈے والد دا الہ سی نا، اسی او دی عبادت کرنے ہیں. حضرت یعقوب نبی دے دادے دا نام کی سی؟ بولو. ابراہیم نبی. تے چاچے دا اسماعیل نبی، تے والد دا اسحاق نبی. مسئلہ آسان ہو گیا، سمجھے؟ آبا ابن دی جمع، آبا کے دی جمع ابن. ابن دا مانا دادا بھی ہے، چاچا بھی ہے اور والد بھی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہن جڑے کمبخت حالے بھی اسے بات اڑے رہن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر سی، وہ کمبختی ہو سکتے ہیں نا پھر. ہاں میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اے چاچا بت گر بھی سی، بت گر بھی سی، بت تراش بھی سی اور بت پرست بھی سی. ہاں بت پرست بھی. جس لئے بت بنا ہے نا یہ لوکی لے جاندے دوا دا مہنگے تو مہنگا خرید دے، مہنگے تو مہنگا، کیونکہ بڑا سونا بتگر سی. ہاں بت تراش بڑا سونا سی. جیسے یہ بات ہوئی ہے تے ایک دیاڑے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لاگے کھلوتن. چاچا کہندا ہے او بھتیجیا او ابراہیم. چاچا جی کی گل ہے؟ آ لے جا بت تے جا کے بازار ویچیا. میرے بنائے ہوئے بتاں دا بازار بڑا مہنگا ہی تے ایویں نہ سٹیا ہی ایویں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان پتہ تے ایسی بھی یہ ہو رہے سی ہو رہا، لیکن نہ انہیں دے چھڑیا ہے چلو میرا بھتیجا جو ہے تو چلو یہ کام کرے گا. آپ نے بت لے لیا، بت لے کے نا باہر جا کے وہ گل چ پا لی رسی. بولو کی پا لی؟ رسی پا لی. اور مشرکاں دے الہ دے گل چ رسی پا لی، رسی تے کسیٹن لگ پے، بجائے چکن دے بازار چ کسیٹ دے لئی جا رہے ہیں. کسیٹ دے جاندیاں جناب جتھے کتے پانی آندا نا، پانی رستے چ کوئی پانی آندا
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਡਬੋ ਛੱਡਦੇ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੀ ਡਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾ ਦੀ ਧੋਈ ਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਡਿਆ ਕਰਨਾ। تو کئی جوانی دے عالم چ ویکھ کے نا بھی بچہ ہے چلو جوان نواں نواں جوان ہویا خیر میرا ہے، تے جڑے عمر رسیدہ لوگ سے وہ کہندے چل کچھ نہ کہو اینو نا عمر دا تقاضا ہے، یا جوانی دا عالم ہے، جوانی جڑی ہے نا وہ پٹھے سیدھے کام کردی رہندی ہے الا ماشاءاللہ، لیکن انہاں نو کی پتہ سی بھی یہ کام سارے ہی سیدھے ڈیا کرن، وہ تو اوٹ پٹنگ مار دے سن۔ بہرحال میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنا لیے، جس لئے آپ نے گل چ رسی آپ اس یعنی معبود باطل جڑا انہاں دا سی اس بت دے گلے چ رسی پا کے کسیٹیا تے پانی چودا سیڑ بویا تے کہندے اشربی اشربی، پانی پیو پانی پی پیو، پانی آ گیا پانی پی۔ انہیں کی پانی پینا سی، انہیں کی پانی پینا سی؟ لوکاں نو درس دے رہے سن، دیکھو اے تہاڈا الہ جے دے گل چ اسی رسی پا لئی، اے آپ چل نہیں سکدا، اینا مجبور ہے انہوں میں کسیٹ کے لئی جا رہا ہے، اے ٹور بھی نہیں سکدا، اے پیروں بھی خراب ہے، پاویں جسم دے پیر بنائے ہوئے نے لیکن نہ اے ویکھ سکدا ہے، نہ اے ٹور سکدا ہے، نہ اے کنوں سن سکدا ہے، اتنا عاجز ہے، نہ اے بول سکدا ہے، نہ مینوں کہنا پانی پی، نہ اے پانی پی سکدا ہے۔ درس اہم ہوندا سی توحید دے بارے چ دین دا، نلاکو ویکھو تے صحیح، میں جڑے تماشے ڈیاں کرن تہاڈیاں نظراں چ تماشے اے تانوں راہ ہدایت دین والے نے، ہاں تسی انہوں تماشے سمجھدے ہو؟ ظالمو ذرا ہوش کرو، اگے جیسے چلے جاندے بازار دے اندر ہوکا دیندے من یشتری ما لا یسمع ولا یبصر، اور کدی کہندے من ھذا یشتری، انہوں کون خریدے گا ما لا ینفع ولا یضر، انہوں کون خریدے گا جیڑا نہ اپنے آپ نفع دے سکتا نہ اپنے آپ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بے فائدہ نو مجبور نو کون خریدے گا؟ کسی عاشق نے نظرانہ خدمت جس کی تاک ہے، ہوکا دے وے وچ بازارے او سونا نبی ربانا لالو بت لالو بت او جنے دوزخ جانا، اللہ 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 اللہ، لالو بت جنے دوزخ جانا، کڈا زبردست ہوئی دا درس دے دیں۔ قربان جائیے پیارے ابراہیم دی ذات تو قربان فدا لسا۔ حضرات محترم توجہ طلب، جیس ویلے کوئی نہ خریدا کہ دی تعریف ہی کوئی نہیں ہے کردہ، ابراہیم یہ جوان تے دی تعریف ہی کوئی نہیں کردہ، ان خرید گئے کی آپ ہوکا دے دو کے نہ فرما دینے کامت میرا اے ہوئی سی جڑا چاچے نے میری ڈیوٹی لائی، میں اے ہوئی تگے کام کرنا سی، نہ بھی ڈیوٹی لاؤں تو میں تے ادھا دا ہی کام کرنے سی نا، تو کسے بہت خریدیا نہ تو واپس ادھا ہی کسیڑ دیا پھر لے آئے، ادھا سر منہ لبڑیا جناب سارا جسم لبڑیا، خدا لبڑیا تبڑیا انہاں دے حوالے کر دیتا ہے۔ چاچا لے، چاچا کہندا ہے ایک ہی تماشا بنایا ہی تو، آخر لگ جائے گا پتہ، انہوں خریدیا ہے کسے نہیں، آخر تو ایدی تعریف نہیں کیتی ہونی، آپ غصے چاہ گئے جلال چاہ گئے۔ ہاں جدو حق بات دا مزہ ادو ہی آتا ہے جدو باطل بھی بظاہر ڈاڈا ہوئے نا تو پھر حق بات بیان کیتی جائے اکھاں چکھاں پا کے مزہ بڑا ہوتا ہے۔ ہاں ادھر اے پتیجے نے ادھر چاچا ہے تے حق دی آواز بلند کر چھڑے، آپ فرمان لگے یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چاچے آزل
باز آ جا کیوں پوجنا ایسے مجبور نو کیوں پوجنا جڑا الہ ہے جنوں تو الہ پیا ملنا اے نہ سندا اے نہ ویندا اے اپنے تک اپنے اوپر تو مکھی تک اڑا نہیں سکدا نہ اے سنے نہ ویکھے نہ کسے شے دا فائدہ دے سکے اے بالکل مجبور محض اے اینو کیوں پوجنا ہے کیوں پوجنا ہے اے الہ ہو نہیں سکدا وہ غصے چ آ گیا غصے چ آ گیا غصے چ آ گیا چاچا چاچا سی نا تے ساڈے نبی پاک دا بھی ایک متریا چاچا ہویا ابو جہل نالیک وہ بھی ہے چاچا کہلاوندا سی رشتہ داری چ سکا چاچا نہیں سی اور سکا چاچا نہیں سی تو چاچا ہی چاچا کہندا سی ہر کوئی ہاں جی ہاں تے اونے بھی پوتر کے کہنا لے اے بھتیجا ہو کے یہ کہندا ساڈا الہ ہوے جنے زمین آسمان پیدا کیتے نے جنے سانو سارے نو بنایا تے یہ کہندا میں نبی ہاں میں رسول ہاں نہ اسی یہ الہ نو منیے نہ انہوں نبی رسول منیے ساڈے چوں ہی پیدا ہویا ساڈا ہی بھتیجا ہے ساڈے چوں ہی اے جوان ہون دے تے انج کہن دے میں انج میرا الہ ہوے نہیں اے ہوئی گل جڑی ہے نا اے ہوئی گل ہے ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچے دے نال پے کر دے اے چاچا نہ من انہاں نو الہ جڑے آپے ہی بنا لینا کسی دا نک موٹا رہ جاندہ ہے کسی دے کان چھوٹے رہ جاندے ہیں کہنا او الہ لیکن سچا الہ ساڈا ہوئے جن نے ہر صورت نو پیدا کیتا ہے تے ایڈیاں ایڈیاں سونیاں صورتاں بنائیاں جویں چاہے بنا چھڑے انہوں کوئی روکن والا نہیں تے اے خود الہ تو انہاں نو بنانا جنہاں نو آپ پیا مننا ہے تے تینوں چاچا شرم آنی چاہی دیئے کدی ایک آنکھے دی چھوٹی ایک موٹی ایک کان چھوٹا کوئی موٹا اے وعدے کاٹے تو اے کانڈیاں ادھا دا پیڑا تے انہوں سمجھنا الہ اللہ اکبر کتنا زبردست اہم درسے تو ادھا سبحان اللہ مسلمان حضرات توجہ کریں میرے دوستوں محترم بزرگوں چاچا غصے چاہ گیا کہنے لگا خبردار ہو جاؤ تم میری بھی تو ساڑھے الہاں دی بھی بڑی گھت بنان دے ہیں مقابلہ کر لا ساڑھے نال چاچا جی اوکے مقابلہ کر لا میں تنو ایک مسئلہ تنو پوچھنا چاہنا ہے جے تو پورا کر دے میں تے پھر میں مننا گا کہ واقعی تو سچا تے پھر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا چاچا 10 کیڑا مسئلہ ہے میں ہنے ہی تیرا مسئلہ حل کر چھڑنا میں اپنے سچے الہ دا پیارا خلیل بن کے آیا او دا نبی ہے او دا رسول ہے تو گل کر میں کوئی مجبور محض بن کے نہیں آیا منو رب نے بڑے اختیارات دے کے بھیجا ہے چاچا گل کرنا تیرا کم میں انج کر کے فوراً مسئلے نو حل کر دینا رب دی عطا نال میرا کم میں چاچا کہندا ویکھ لینے تو اینیاں گلاں پیا کرنا تیز تراری نال میں ایک کرنا تو اگوں 10 نہ چھڑدا تو ایک دیاں 10 سناونا تو آ میں ہنے ہی تیرے تے سوال کرنا تینوں عاجز کر دیاں گا مجبور کر دیاں گا تو او دا جواب نہیں دے سکے گا چاچا جی گل کر کیڑی گل ہے آخے اے گل ہے آ جنہ دی جڑے بت تو کہنا ہے آ جڑے بت تو جنہاں نو بت کہنا ہے ساڈے الہ نے پھر تو ایداں کر ساڈے کہن تے بول دے نہیں ساڈے کہن تے کھاندے نہیں پیندے نہیں آندے نہیں جاندے نہیں اسی سب کچھ انہاں دی مدد کرنے آئے ساڈی کردے نہیں اے آپے منی جان دیا چاچا تے کہندا جے تیرے چ نہیں پاور ہے نا تے تو انہاں نو کہہ میرا کلمہ پڑھ لینا کہ جے اے تیرے کہن تے تیرا کلمہ پڑھ لین تو میں اسی ویلے تیرا کلمہ پڑھ لوں گا چاچا جی کی آکھیا پھر کیا ہے پکیاں کر لیا اور سن لو بھائی میرا چاچا کی کہندا ہے سن لو تسی گواہ ہو جو گواہ بھی تو ہوئی سننا انہیں دے لیکن اہم سبق تبلیغ دا ادا پہ کر دینا آپ فرما دے پہلے چاچا پھر دوبارہ گل دورا آخے اے میرے بھتیجیا جے تیرا کلمہ تیرے الہ دا نام
تے تو اس اپنے الہ دا رسول ہے یا نبی ہے یا او دا خلیل ہے، اے تیرے الہ تے تیرے الہ دا کلمہ پڑھ لین، اینا چوں آوازہ آ جائے تیرا کلمہ پڑھندا تے میں اسے ویلے ہی تیرا کلمہ پڑھ لانگا۔ کہن لگے چاچا جی اس گل تے پوریاں رہنا جے، پوریاں رہنا جے، پوریاں رہنا جے۔ آپ نے اپنے گورے گورے سونے سونے ہاتھ اٹھائے نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ نبوت و رسالت والی سونی زبان ہلائیے، دعا کیتی ہے مولا کریمہ تیرے خلیل دی بڑائی ہون لگی ہے، مولا تیرے خلیل دی شان دا مظاہرہ ہون لگا ہے، مولا توفیق دے نہ بتاں نو میرا کلمہ پڑھا چھڈ، توفیق تو دینی ہے۔ رب نے آکھیا کہ تو بلا میں چھڈاں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں بتاں دے نال مخاطب ہو کے آکھیا بتو دسو میرا سچا الہ کون ہے، میں کون ہوں؟ جدو انی بات ہوئی ہے رب دے پیارے خلیل دے اس فرمان تے رب دی قسم میں چاچے دے سامنے جتنے بت رکھے ہوئے سن سبنا چو اکو آوازہ آیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جدو سب بتاں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ایک کلمہ پڑھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر، چاچا مکر گیا کیونکہ بے ایمان دا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوندا، مشرک دا کافر دا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوندا، یہ تے بڑے جھوٹے لوگ ہوندے نے۔ اور جناب اسے ویلے مکر گیا کہندا اے بھتیجیا تو انہاں تے بھی جادو کر چھڈیا ہے، میں نہیں کلمہ پڑھدا، تو تے جادو کیتا، جادو نال انہاں نوں بلا چڑھیا ہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن سچے لوگاں دے نظراں چ آ کے پوچھتے سہی جڑے منن والے لوگ نے، جڑے مخلصین نے، جڑے سچے احباب نے، ابراہیم علیہ السلام دے نام تو قربان فدا نثار ہون والے نے، انہاں نوں پوچھ او تے کہن گے ساڈے ابراہیم نبی علیہ السلام سچے نبی رب دے پیارے خلیل سن، انہاں دی زبان تے رب نے حق صادر کیتا، جو کچھ آکھیا بتاں نے اسی طرح کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ بت کادے سن؟ پتھراں دے بنے، اور باتیں ویکھے اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، اے پتھراں نو کلمے سوکھا جا شعر ہے، ذرا گج کے گونج پانی چاہیے، بلند آواز نہ کہہ دو اے پتھراں نو کلمے، جڑا کدی بولیا نہیں وہ بولے ذرا۔ ایتھے ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دا پرچار ہو رہا ہے اور شان الوہیت دسی جا رہی ہے، شان نبوت اور رسالت دسی جا رہی ہے۔ آکھو اے پتھراں نو کلمے پڑھا، کئی حالے میرے حال بیٹھ بیٹھ ویکھی جاندے نے یار میں اچھی اچھی پڑھن دے تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ ذرا بلند آواز نہ پڑھو اے پتھراں نو کلمے پڑھا، اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، اے پتھراں نو کلمے، اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، اے ان بولیاں نو بلا جاندا اے، اے ان بولیاں نو اے ان بولیاں نو بلا جاندا اے۔ ایتھے آؤ اکرما حضور دے مترے چاچے ابو جال دا پتر سی اکرما، سرکار پانی دے کنارے کھلوتے ہیں، دوسرے کنارے تے ایک پہاڑ ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے ایک بڑی وڈی چٹان ہے۔ اکرما آگے کھلو گیا، سرکار گل لے جے تسی نبی صادق ہو، سچے نبی ہو، سچے نبی ہو، او پانی دے دوسرے کنارے ہو، پہاڑ دی چوٹی دے جڑا پتھر ہے او جڑی سیل ہے نا او جناب
فرمایا دس دس کہنا کی چاہنا ہے؟ اگر سرکار وہ پہاڑ دے نال ہی چونکہ لگی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، اشارہ کرو انہوں، جے نبی صادق ہو اشارہ کرو اکھڑ جاوے، اکھڑ کے پھر نیچے اترے، پھر پانی ویچ آئے، تیر دی آئے، چٹان پانی دی پتھر دی چٹان، چٹان چھوٹا جا پتھر نہیں بلکہ پتھر دا چھوٹا جا ریزہ بھی ہوئے نا تے پانی چ ڈب جاندہ ہے۔ اکھے چٹان جڑی ہے اینو حکم دیو اشارہ کرو، اگر نبی صادق ہو اینو اشارہ کرو، اے اکھڑے، اکھڑ کے نیچے اترے، پھر تسی تواڈے اشارے تے پانی چ تیر دی ہوئی آوے، اے ڈبے نہ ڈبے نہ ڈبے نہ، پانی چ تیر دی اے تواڈی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور پھر تواڈا ایک کلمہ پڑھے، تواڈی شہادت دے وے، اے تواڈی شہادت دے وے، تواڈا کلمہ پڑھن تو بعد جتھے آئیے اوتھے جا کے پھر ٹک جاوے، پھر میں سمجھاں گا واقعی تسی نبی صادق ہو۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا اے میرے تے، فرمایا مشکل ترین بات نہیں ہے، اے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اونا کو گل کر جڑے سچے نبی نہیں، جڑے سچے نہیں نہ ہوندے، اے اونا نو جا کے دس میں واقعی سچا نبی ہاں، اور نرا نبی نہیں، میں نبیوں دا بھی نبی ہاں، میں تے نبیاں دا بھی نبی ہاں۔ اور جے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام بتاں کولو کلمہ پڑھا سکدے نے تے حبیب اللہ علیہ السلام پتھراں کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکدے؟ خلیل اللہ دی شان ہے، بتاں کو کلمہ پڑھا لیا تے حبیب اللہ دی شان ہے پوری کائنات سرکار دا کلمہ پڑھی، پاویں کوئی منے پاویں نہ منے، جدو سرکار پڑھان تے آنا منکراں بھی زبانہ تے بھی، پتھراں کو بھی، درختاں کو، شجراں کو، حجراں کو، ریزیاں کو، روڑیاں کو، اور جناب والا اے ہر شے کو لو اپنی رسالت منوا چھڑ دینے۔ ہاں جی ہاں جی، اسے واسطے ہی تے کہندے نے جگ ترسے غلامینو، یارو جگ ترسے غلامینو، مل کے کہہ دو جگ ترسے غلامینو، جگ ترسے غلامینو، جگ ترسے غلامینو، او جگ ترسے غلامی لو، رکھیاں دے ٹر ٹر کے سونے دی سلامی لو، اور پھر پتھراں دے ٹر ٹر کے سونے دی سلامی۔ نبیان دے بادشاہ مقتدہ پیشوا حبیب خدا کا گل مولا گل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ صلوۃ و تسلیم، آپ نے فرمایا اے کرما ویخ اللہ کریم نے منو پوری کائنات دا اختیار دے کے بھیجا ہے، میں مالک بھی ہاں، مختار بھی ہاں، شہنشاہ کائنات بھی ہاں، بادشاہ کائنات بھی ہاں۔ آؤ میں تنو وکھانا جڑا تو منظر ویکھنا چاہنا ہے، آپ دی نبوت والی انگلی دا اشارہ ہویا، ذرا دیکھو اج میرے آقا دی انگلی مبارک دا اس چٹان وال اشارہ ہویا، کڑک کر کے جناب والا ٹوٹ گئی ہے، فوراً نیچے اتریے، نیچے اتر کے جناب اس نے سفر شروع کر دیتا، اگوں آ گیا پانی، پانی دے وچ جناب تیر دی ہوئی آئیے، سرکار نے فرمایا ڈوبنا نہیں، تیر دی ہوئی آ جا۔ او چٹان تیر دی ہوئی سرکار دی بارگاہ حاضری دے رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ اس نبوت و رسالت حاضر ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دس میں کون ہاں؟ 3 مرتبہ سرکار نے او دے کولوں اپنی نبوت و رسالت دی گواہی لئی، اور 3 مرتبہ ہی اس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے سنا چھڑیا۔ سرکار دی نبوت و رسالت دی گواہی جنی مرتبہ سرکار نے فرمایا اونی مرتبہ پتھر دی چٹان بول دی پئی ہے۔ اے پتھرانو کلمے پڑھا جا، گج کے آکھو اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے پتھران
کردا اے انبولیانو آکھو آکھو اے انبولیانو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء کا گل مولا گل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم دے معجزات سارے نبیاں نالوں اچھے نے زیادہ نے کیونکہ اے نبی سارے نبیاں دا سردار مقتدا پیشوا ہے ایویں تو نہیں اسی منیا اس سونے نو کہ اے امام الانبیاء سلطان الانبیاء پوری کائنات دی اصل ہے اگر اے نہ پیدا ہوندا کائنات پیدا نہ سی ہونی اے پیدا ہویا تے کائنات دی باغ و بہار دے صدقے رب نے بنا چھڈیے مسلمانوں اول نبی بھی ساڈا نبی آخری نبی بھی ساڈا نبی اور سلطان الانبیاء بھی ساڈا نبی امام الانبیاء بھی ساڈا نبی بے مثل و بے مثال ساڈا نبی حسینہ تو سب تو بڑھ کے حسین بھی ساڈا نبی بے مثل و بے مثال بھی ساڈا نبی کہنا پوے گا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا اور جنے اونچی بولو حضرہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے آنکھو اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اوئے چل بار بار چل اوتے سینج چلا جا چل شاباش او منیا کر گل شاباش نہیں تو سینج چل چل سینج چلا جا شاباش شاباش بندہ چنگا ویسے من جاندہ چلو بس ادھر دیکھو توجہ کرو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء دی شان تے بلے بلے کسے آکھیا جی یوسف نبی بڑے سونے نے کسے آکھیا جی حوراں بڑیاں سونیاں نے فرشتے بڑے سونے نے غلمان بڑے سونے نے زمین اسمان دی مخلوق رہن والے ساکنان بڑے سونے نے آکھیا تینوں پتہ ہی نہیں حسین سب تو زیادہ کون ہے سب تو زیادہ حسین رب نے اپنے پیارے حبیب نو بنا چھڑے یوسف نبی بھی ویندے تے قربان تے فدا ہو جاندے ایسا تجھے خالق نے یا رسول اللہ اے ودوہا دے چرے والے آمنہ دلال بے مثل و بے مثال با کمال با جمال علیہ السلام ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا طرح دار دا معنی کیے حسن و جمال دا مالک بہت ہی سونا بے مثل بے مثال ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار قربان جاواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء دی ذات والا صفات تو مسلمان حضرات توجہ دی ضرورت ہے میں انہاں دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک کردہ پہ آئے جیسے لئے جناب والا پتھرانوں جناب انہاں معبودانوں جڑے معبود باطل مشرکہ دے سان انہاں بتانوں آگیا کلمہ پڑھو میرا فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا لیکن بد قسمت دے بد قسمت ہی رہ گئے چاچا رہا بد قسمت دا بد قسمت آگے چلو مسلمانوں
ہلچل تو مچی ہوئی ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے ہلچل تو مچائی ہے نا بڑی زبردست ہے تو عید تے نبوت اور رسالت دا عام پرچار کر چڑیا ہے ہر ویلے گلاں پہ ہوندیاں ایک نوجوان ہے جیڑا نہ ساڈے علاواں نو ٹکن دیندا نہ سانو ٹکن دیندا ہے اینو دو جنے دو بندے پھڑ لو دو بندے پھڑ کے اینو باہر لے جاؤ بس سارے نہ بولیا کرو یار سارے نہ بولو او بابا چپ کر دو بندے پھڑو اینو اے جنی مرضی رولی پاوندا ہے ایتھے نہیں آن دینا لے جاؤ دو بندے پھڑو اینو اے جنی مرضی رولی پاوندا ہے لے جاؤ باہر بس تسی ادھر توجہ فرماؤ ہے تے عشق چی بولدا لیکن نا بس تھوڑا جا نا وہ سلسلہ ادھا ہی تسی توجہ فرماؤ یہ غصہ بھی نہ کریا کرو لیکن بد مزگی پیدا کردا ہے ساڑھے آلو بہار شریف دے نا پیر فیض الحسن شاہ صاحب شہنشاہ خطابت سن بڑے بڑے پیر سن بہت شاندار تقریر کرتے سن تے وہ فرمان لگے بھی دسو بھائی اے جڑا دودھ دودھ انہوں اسی اپنی پنجابی بولی چکتے جو کہی دا نا اور دودھ پی لے دودھ نور ہے پی لے دودھ دے ایک بندہ 1 کلو ود تو ود پی سکے تو انہوں کہنا نہیں تینوں 5 کلو لازمی پیانا اس نور نال اوکھا ہوگا نا یہ عشق تے ہے چلے سے لیکن اے عشق انہوں ہی اوکھا کرن دیا ہے سانوں بھی نال کری جاندہ ہے اس واسطے ہیں یہ عشق نو تھوڑا جا لمبے کر دیئے نا توجہ فرماؤ مسلمانوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خلاف ساری قوم ہوئی کھلوتی ہے چاچا بھی تے چاچے دے سارے ہمواری کٹھے ہو کے نا آ گئے اے ابراہیم ساڑی ایک فرمائش ہے مان لے کی سال بعد ساڑا ایک عید دا دن ہوتا ہے تے کل نو ساڑی عید ہے تے ساڑے نال چل ایتھے نہ رویں ساڑے نال چل تے تینوں اسی اپنیاں عیش عشرت راحت تے سکون تے پورا دن اسی جڑے عیش کرنے نے نا تے تینوں بھی نال کراواں گے تینوں پتہ چل جائے گا بھئی قوم نال رہن نال فائدہ ہوتا ہے تے آپ مسکرا کے فرماندے نے یاد رکھو میں ہی تو انہوں راہ ہدایت دین واسطے آیا ہیں تسی نہیں منو ہدایت دے سکتے میں تے اللہ کولوں اللہ سچے کولوں سچے الہ کولوں ہدایت یافتہ ہو کے آیا ہیں تسی منو میری آج من جو چنگے رہ جو گے کل من جو چنگے رہ جو گے انہا کیا نہیں آئی تیری محنت کر دیں تو آتے صحیح ساڑھا میلہ ویکھتے صحیح تے کر دے کی سانا جدن آنا نا ویلا تو ویلا جناب اس طرح دا انہوں نے پگتانا طرح دے جناب انہوں نے کھانے پکانے تے اپنا جڑا بت خانہ سی چھوٹے وڈے جتھے بت رکھے سی جی پوجا پاٹ آگے کر دے سی سجدہ ریز ہوندے عبادت کر دے تے اوتھے جناب او ایک دن پہلے نا جان تو پہلے انہوں نے طرح دے سونے خوشبودار کھانے پکا کے تے بتاں کے رکھ چھڑنے تے جنہوں شام نو واپس آنا نا تے اٹھا کے لے جا کے کھا لینے تے کہنا جی اے متبرک ہو گیا ہے کوئی گل کرنا لی کڈے نالائق لوگ نے ایتھے یاد ایک رکھو گل ایتھے جس ویلے دیوبندی وہابی بول دے نے نا وہ کہندے نے جی او تبرکات قوم بتاں آگے رکھ دی سی اے مزارات سارے ہی بوتے نے معاذ اللہ استغفر اللہ داتا صاحب دا مزار معاذ اللہ بوتے سلطان صاحب دا گولڑا شریف دا محدث اعظم دا اللہ عزل قیاس یعنی بولی تسی ویکھو انہاں دی بولی کتھے بتاں دی تردید کافراں مشرکاں دی تردید تے کتھے اللہ دے نبیاں تے ولیاں دے روزے تے مزاراں نو معاذ اللہ بتاں نال تشبیہ دینی تسی اندازہ لو ایک گل پھبدی ہے او دسو تے صحیح پھبدی ہے دیوبندی بھابی کر دے نے گلاں ہاں میرے نال تے اس معاملے چ مناظرہ آیا تے شکست کھا کے دفعہ دور ہو گئے ہاں جی انشاءاللہ پوری زندگی منہ نہیں کر لگے میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنا لیے او کہندے نے جی آؤ جی سامنے ساڈے آؤ تانوں لے کے چلیے آپ فرمان لگے رات تے آ لیندے ہو پھر دن چڑھے گا پھر ویکھاں گے ہاں جو دن چڑھیا انہوں نے اپنے سارے کام کر لے نہا دھو لیا غسل کر لیا کوئی تو غسل لکھ بار کر لینا انہوں نے کہڑا پاک ہونا سی
مشرک نے نجس ہوندے ان وال مشرک ہونا نجس ہن اللہ کیا چل ہن ابراہیم جوانا ساڈے نال چل آپ نے کی کیتا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم آپ نے ایک نظر ستاریاں وال توجہ فرمائی انج نظر کی تھی نظر کر کے پھر آپ نے توجہ ہٹا لئی تے فرمان لگے میں سقیم ہاں میں بیمار ہاں کیا میں مطلب اے سی او بے ایمانو مشرکو جس گل چ تسی مینوں لانا چاہتے ہو میں تہاڈیاں انہاں گلاں تو بیزار ہاں بیمار ہاں میں بیمار ہاں بیزار ہاں میں تواڈے ورگا نہیں کہ تواڈے طرح گمراہ ہو جا مشرک ہو جا نا مینوں میرے سچے رب نے ہدایت دے کے بھیجا ہویا وے اس واسطے میں بیمار ہاں تے او اتلی گل سمجھے کہن لگے ستاریاں دی قوم چونکہ پوجا کردی سی او کہتے سن جڑا تاریاں نو ویکھ کے نا اپنی بیماری معلوم کر لینا تے معلوم ہوندا ہے متعدی بیماری چ مبتلا ہو جانا ہے یہو جی بیماری نو لگنی ہے کہ یہ ہور نہ کئیاں نو لگنی ہے تے او یہ گل سمجھ کے نہ متعدی بیماری تے او پج اٹھے آپ نے یہ توریہ استعمال فرمایا اس طرح کرنا جائز آپ نے کی کیتا اس طرح ویکھ کے تاریاں نو تے فرمایا میں بیمار ہوں وہ بھج اٹھے جناب وہ کہتے جی یہ بیماری چ مبتلا ہو جان گے یہ سانو بھی اڈ کے آ جانی ہے لہذا یہ کولوں چلو فتولوا عنہ مدبرین 2 بجن والے نے 2-3 منٹ رہ گئے میرا خیال واقعہ 2-3 منٹ سن لو میں پچھلے جمعہ عرض کی سی انشاءاللہ 2 بجے تقریر ختم ہو جایا کرنی ہے تے بندیاں نے اپنی موج نال ہی آنا پاویں لکھ وراں کہیے یار پہلے آ جاؤ پر نہیں قاری افضال آسانی ہے تیری گل مننی تے میری اپنی گل نہیں یہ میرے رب دی ہے تے میرے مصطفیٰ دی گل ہے آخر جی یہ ہو کیویں میں آکھیا اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جدو جمعے دی اذان ہو جائے میں وکھانا جمعے دی پہلی اذان ہے ہن فقہاء کرام نے لکھیا ہے جڑی حدیث ہے دی شرح علماء نے لکھی ہے دیکھو کہ کتنے لکھی ہے تو میں وکھانا ہے جدو اذا اذن المؤذن یوم الجمعہ تے جمعے دی پہلی اذان ہو جائے اذان مؤذن نے پڑھ دیتی ہے حرم العمل دنیا دے جائز کم بھی حرام ہو گئے او کم حرام ہو گئے جڑے پہلے حلال سن جائز سن جڑے جمعہ پڑھن دے منافی نے جمعہ پڑھن تو دیر کرن ڈے نے جڑے جمعے دے معاون نے وہ اذان ہوئیے فوراً اپنا دنیاوی کام چھڈیا نہون دھونا لا گئے کپڑے بدلے غسل کیتا کپڑے پائے تے جلدی جناب اللہ تعالیٰ دی عبادت واسطے مسجد آ گئے تے جڑے رہ کما چی او کم اس والے حرام نے ماں ڈنگے دی چوڑتے کہنا ہے آؤ میرے اس جملے نو غلط کر کے بخاؤ میرا چیلنج ہے میں تے اپنا جوالا نگر دے اندر ہی بات آکھی سی جوالا نگر دے اندر ایک بندہ بڑا پڑکیا وہ ویسے دنیا تو چلا گیا بیچارہ بعد بڑا تابعدار ہوا بڑا پڑ گیا ہے قاری افضال مسئلے غلط کرتا ہے میں آخیا گل سن تو پڑکلا جنہ کو پڑکنا ہے مفتی اسلم صاحب جامعہ رضویہ انہوں کو جا کے پوچھیا شیخ الحدیث غلام نبی صاحب کو پوچھیا پتہ نہیں کیڑے شیخ الحدیث صاحب کو گیا میں کہا چلو چنگا گیا تے ہے نا تو ہن ہے تینوں پتہ انہاں سارے نے دسیا جمعے دی پہلی اذان جدوں ہوندی ہے ہن علماء دا فقہاء کرام دا متفق عقیدہ ہے پڑھ کے ویکھ کتاباں تو تے پڑھیا نہیں اسی تینوں لکھ کے دین نو تیار ہاں جمعے دی پہلی اذان ہو جائے تے دنیاوی کام جڑے جمعے نو دیر کرن والے نے او تہاڈے تے حرام ہو جاندے نے حرم العمل ہن تسی اس گل تے حالے تک عمل نہیں کیتا تے پتہ نہیں کرنا کہ نہیں کرنا ہے تہاڈے چوں بہت سارے لوگ جڑے نا کہندے نے جی قاری افضال میں جھوٹ بولی جاندا ہے تو میں تانوں بار بار کہنا آؤ میرے سامنے آؤ میں تانوں مسئلہ لکھیا وکھاواں
کتاباں دے اندر وکھاواں، پر ہن جے تسی یہ پھر بھی نہ مننے تے پھر میں ایہو ہی کہاں گا اللہ تانوں ہدایت دے، ایہو ہی کہنا ہے، اور کی کہنا ہے؟ میں کوئی گالاں تے نہیں کڈنی ہے، میں تے ہدایت دی دعا منگنی ہے۔ میرے دوستو محترم بزرگو، ہن تانوں کی سناواں؟ 2 بج گئے، او نہیں ایک کمنٹ نہیں اگے ہون دینا ہے، ہاں اس واسطے کہ میں ہن وعدے دا کچھ پابند آپ ہواں نا، کہندے نے جی مولوی آپ کچھ کہندے نے کردے کچھ ہے، تے کوشش کراں گا انشاءاللہ کہ میں وعدے دی پابندی کراں۔ تقریر میری ختم ہے، میلے والی گل میں اگلے جمعے سنانی ہے۔ وآخر دعوانا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔